نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عصر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ سب سے بڑا اجر اس عیادت میں ہے جو ہلکی ہو، اور تعزیت ایک بار ہونا چاہیے. اس حدیث میں سہولت معاشرت کی کس قدر رعایت ہے. اب یہاں پر دو باتیں حضرت نے بیان فرمائی، اور پہلی چیز تو یہ ہے کہ قربان جائیے اپنے دین کے، شریعت کے، کہ ہماری زندگی کا کوئی مرحلہ، کوئی حصہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں پر شریعت نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو. اب بظاہر تو بہت معمولی باتیں ہیں، لیکن آگے حقیقت یہ ہے کہ اگر شریعت رہنمائی نہ کرے تو انسان نہ معلوم عیادت ہو، تعزیت ہو، اس میں کتنی خرابیوں کے اندر مبتلا ہو جائے. اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ چاہے عیادت ہو یا تعزیت کا کرنا ہو، یہ باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے. آج اگر ہم کہیں پر عیادت کے لیے جاتے ہیں یا کہیں تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ رشتہ دار ہے، وہ دوست ہے، وہ پڑوسی ہے، اور اگر ہم نہیں گئے تو وہ کیا کہے گا. تو وہ جانا ایک رسم پورا کرنے کے اعتبار سے تو ہوتا ہے، لیکن شریعت کا حکم سمجھ کے نہیں ہوتا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں نہیں ہوتا کہ شریعت کا حکم بھی ہے، ہمارے نبی کی سنت بھی ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا، اور اگر کسی کا انتقال ہو جائے اس کی تعزیت کے لیے جانا. تو یہ تو ہمارے دین کی تعلیم ہے، اور اس پر اجر و ثواب بھی ہے. اور ظاہر ہے کہ انسان کو اجر و ثواب جب ملتا ہے کہ جب اس کی نیت صحیح ہوتی ہے، جب ارادہ اس کا صحیح ہوتا ہے تو اس کی نیت اور ارادے پر اسے اجر و ثواب ملتا ہے. اب ایک آدمی رسم سمجھ کر اگر جائے تو اس پہ ظاہر ہے کہ کیا اسے اجر ملے گا. تو پہلی چیز فرمائی کہ سب سے بڑا اجر اس عیادت میں ہے جو ہلکی ہو. اب ہلکی سے مراد کیا ہے؟ ہلکی سے مراد یہ ہے کہ جب کسی مریض کے پاس عیادت کے لیے جائے تو اس کا ادب یہ ہے کہ مریض کے پاس بہت مختصر بیٹھے، بہت زیادہ دیر تک نہ بیٹھے، کیونکہ نامعلوم وہ کس تکلیف کے اندر ہے، کس پریشانی کے اندر ہے. اب بہت سے لوگ عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ عیادت کے لیے جانا بجائے اس کے کہ مریض کے لیے راحت کا ذریعہ ہو، وہ بجائے رحمت کے زحمت بن جاتا ہے کہ اس سے جا کر اس قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں کہ وہ اس مریض کو بہت چبھتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جو تکلیف کے اندر مبتلا ہے تو اسے ایک ایک بات محسوس ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک حساسیت ایسی ہوتی ہے
کہ وہ معمولی بات کو محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی بیمار آدمی کے اندر جو ہے وہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بیمار اندر سے اتنا کمزور ہوتا ہے اور طبیعت اتنی حساس ہو جاتی ہے کہ اسے چھوٹی سی بات بھی محسوس ہوتی ہے جو عام آدمی کو محسوس نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر طبیعت میں چڑچڑاپن آتا ہے، اور ایسے موقع پر جو گھر والے ہوں، جو تیمارداری کرنے والے ہوں، تو ایسے وقت میں مریض کے اس چڑچڑے پن کو برداشت کرنا چاہیے، تحمل کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، اور مریض کی خدمت بھی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی وقت میں اس نے کسی بات پر کسی چڑچڑے پن کا اظہار کیا تو اس کے بعد یہ سوچ کر کہ بھئی یہ ان کے اندر تو بڑا چڑچڑا پن ہے، خدمت کرنا چھوڑ دے، تو یہ اپنے لیے ایک محرومی کی بات ہے کہ وہ وقت دعا لینے کا تھا، خدمت کرنے کا تھا، اور اللہ تو تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا جذبہ ہے۔ اگر خدمت کا جذبہ ہے تو پھر آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے، کیا نہیں کہہ رہا، وہ تو خدمت کرے گا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو فرمایا کہ عیادت جو ہونی چاہیے وہ ہلکی ہونی چاہیے، یعنی مریض کے پاس جب جائے تو مریض کے پاس مختصر بیٹھے، زیادہ لمبا نہ بیٹھے، اور جو بات کرے وہ مختصر بات کرے، اس کی طبیعت پوچھے، اور طبیعت پوچھ کر اسے دعا دے، اسے صحت کی دعا دے، اسے لمبی عمر کی دعا دے، اسے دعا دے، اور اپنے لیے اس سے دعا کی درخواست کرے، کیونکہ مریض جو ہے وہ مستجاب الدعوات ہے۔ مریض کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، وہ اشخاص کے جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، قبول فرماتے ہیں، اس میں سے ایک مریض بھی ہے، کیونکہ وہ شکستہ دل ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مریض کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور مریض کے درجے اور مقام کا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس مریض کی عیادت کے لیے اس کا جانا، اس کا آنا، فرمایا کہ یہ جنت کے باغ میں ہے، اور اگر یہ صبح جاتا ہے تو شام تک، اور اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ تو جب جانے والے کے لیے اتنا اجر و ثواب ہے، کسی مریض کی مزاج پرسی کے لیے، عیادت کے لیے ایک جانے والے کو یہ اجر و ثواب مل رہا ہے، اس سے پتہ چلا کہ مریض کا درجہ اور مقام کیا ہے کہ جس کے پاس یہ چل کر جا رہا ہے۔ اب وہاں پہنچ کر اس کی راحت کا خیال کرنا چاہیے، اسے اپنی جانب سے کوئی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، کہ بعض لوگ اتنا لمبا بیٹھتے ہیں کہ مریض بیچارہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی عیادت ہلکی ہونی چاہیے کہ اس سے مزاج پرسی کرے، طبیعت پوچھے، اور اسے صحت کی دعا دے، کیونکہ ایسے وقت میں جب وہ اندر سے شکستہ ہے، اب ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ اس کی ہمت افزائی کی جائے، ہمت کو بڑھایا جائے، یہ نہیں کہ اس کی ہمت کو اور کمزور کیا جائے، کیونکہ بہت سے لوگ اس قسم کی گفتگو شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے یہ زمانہ ابھی کرونا کا زمانہ تھا، تو اب ہر مریض کے اوپر یہ شک کہ جی کہیں کرونا نہ ہو، اور جس کو دیکھو وہ یہی بات کرے۔ اب اس کا خوف اتنا تھا لوگوں کے اندر کہ آدمی اس کے نام سے پریشان تھا، اور ایک عجیب ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ جی جو اسپتال جاتا ہے وہ زندہ بچتا نہیں ہے۔ اب ایسے موقع پر لوگوں کو اس قسم کی باتیں کرنا تو ظاہر ہے کہ اس کی ہمت کو توڑنے والی بات ہے۔ تو مریض کی ہمت کو بڑھانا چاہیے کہ بھائی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اللہ اس بیماری کے بعد اس سے اچھی صحت عطا فرمائے گا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے بہتر صحت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس مریض کی ہمت کو بڑھانا چاہیے۔ اب جانے والا کیا کرتا ہے کہ جانے والا جب کہ مریض اس سے نہیں پوچھ رہا، وہ وہاں پر جا کر اپنے نسخے، اپنی دوائیاں بتانا شروع کر دیتا ہے کہ جی یہ استعمال کر لو، یہ استعمال کر لو۔ جب وہ کسی طبیب کے زیر علاج ہے تو بس اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو،
وہ ماہر طبیب ہے، اور اگر اس سے بہتر طبیب کو آپ جانتے ہو تو رائے دے سکتے ہو، بھئی اس سے بہتر فلاں سے آپ مشورہ کر لو، لیکن خود وہاں پر بیٹھ کر یہ دوا استعمال کرو، وہ دوا استعمال کرو۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی ذکر کرتا بیماری کے زمانے میں کہ حضرت فلاں دوا استعمال کر لو اور فلاں دوا استعمال کر لو، تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھئی میرے معالج جو ہیں وہ فلاں حکیم صاحب ہیں، اگر آپ کو مشورہ دینا ہے تو ان کو جا کر مشورہ دے دیجیے، اگر وہ اس مشورے کو قبول کر لیں اور مجھے وہ دوا دے دیں تو میں استعمال کر لوں گا، لیکن آپ کی مرضی سے یہ دوا استعمال نہیں کروں گا۔ اور ظاہر ہے کہ حکیم صاحب کے پاس جانے کی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حکیم کو جا کر کون مشورہ دے کہ جی یہ دوا استعمال کرا دیں، تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حکیم کو جا کر کہے۔ تو وہاں پر بیٹھ کر اس کی ہمت بڑھانی چاہیے، ہمت نہیں توڑنی چاہیے۔ کیوں کرونا کے زمانے میں دیکھا کہ اتنا لوگوں کا ذہن بن گیا کہ لوگ اسپتال سے خوف کھانے لگے، ڈاکٹروں سے خوف کھانے لگے، اور شدید بیماری کے عالم میں بھی نہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور نہ اسپتال میں جائیں، کیونکہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ جی جو اسپتال گیا واپس نہیں آئے گا۔ تو اس خوف کی وجہ سے لوگوں نے علاج کرانا چھوڑ دیا۔ تو کبھی مریض کو خوف میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے دعا دے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے دعا کی درخواست کرے کہ مریض مستجاب الدعوات ہے، کہ بھئی آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور مختصر عیادت کر کے وہاں سے چلا آئے۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس سے مریض کی بے تکلفی ہے اور جس کے بیٹھنے سے مریض کو راحت پہنچتی ہے، کوئی ایسا بے تکلفی کا تعلق ہے، دوستی ہے، یا کوئی تیماردار ہے، خدمت کرنے والا ہے، تو وہ اس سے مستثنا ہے۔ لیکن ہر آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ جب عیادت کرے تو ہلکی عیادت ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات حضرت نے فرمایا کہ تعزیت ایک بار ہونا چاہیے۔ تعزیت یعنی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جو مقامی لوگ ہیں، اس شہر کے رہنے والے ہیں، تو انہیں تو چاہیے کہ 3 دن میں وہ تعزیت کر لیں، اور تعزیت ایک بار ہونی چاہیے، کیونکہ جتنی دفعہ اگر آدمی جائے گا تو بار بار جا کر اگر تعزیت کرے گا تو اس کا غم جو ہے دوبارہ سے تازہ ہوگا، اور جب غم تازہ ہوگا تو اسے تکلیف ہوگی۔ اب تو اس کا جو غم ہے اس پہ مرہم رکھنا چاہیے کہ ایک بار تعزیت کرنے کے بعد پھر اس کے بعد تعزیت دوبارہ نہیں جانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی باہر سے کوئی شخص آ رہا ہے، کسی اور شہر سے رہنے والا ہے، تو وہ 3 دن کے بعد بھی وہ تعزیت کر سکتا ہے، باہر سے آنے والے کو تو اجازت ہے۔ اب تعزیت کا مطلب کیا ہے؟ تعزیت کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے اگر پیارے کا انتقال ہوا ہے، اس کا پیارا اس سے جدا ہو گیا، تو یہ جدائی کا غم ایسا ہے کہ جو انسان کو بے چین اور پریشان کرتا ہے۔ اب اس غم کی کیفیت میں اس کے غم کو ہلکا کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے غم کو بڑھانا چاہیے۔ اب یہاں پر بھی غلطی یہ ہوتی ہے کہ بیٹھ کر کہ جی اس کی عمر کتنی تھی، اس کے بچے کتنے ہیں، وہ کرتا کیا تھا، پیچھے بچوں کا کیا ہوگا۔ اب اس پر تو پہلے ہی مصیبت ہے کہ کتنی پریشانی کے دور سے وہ گزر رہا ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر پوری ایک الف لیلہ داستان شروع کر دی جائے کہ جی کاروبار کیا تھا، بچے کیا، کتنے بڑے کتنے چھوٹے۔ تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے، درجات کی بلندی کی دعا دے، مغفرت کی دعا دے، اور جو بھی اس کے لواحقین ہیں، پسماندگان ہیں، انہیں صبر کی تلقین کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، صدمے کی سہار دے، اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس طرح سے مختصر کلمات کے ساتھ تعزیت کر کے وہاں سے چلا آئے، اور پھر بار بار جا کر جو ہے وہ تعزیت نہ کرے، دوبارہ پھر چل کے نہ جائے، کیونکہ اس سے اس کا غم تازہ ہوگا۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے جانے سے غم ہلکا ہوتا ہے، کوئی ایسا دوست ہے، بے تکلف ہے، کوئی اپنا قریبی ہے، تو وہ تو مستثنا ہے۔ اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ اس حدیث میں معاشرت کی سہولت کی کس قدر رعایت ہے، کہ ہمیں رہن سہن کے ایسے انداز دیے گئے اور ایسی تعلیمات دی گئی کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو راحت تو پہنچے، لیکن دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔
اور عیادت ہو یا تعزیت ہو، اس کا مقصد بھی راحت تو پہنچانا ہے، غم کو بانٹنا تو ہے، لیکن کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میرے اس عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر دوسرا ملفوظ ہے، فرمایا کہ ایسا کام مت کرو جس سے دین کی سبکی ہو۔ ایسا کام مت کرو جس سے دین کی سبکی ہو، کیونکہ حدیث میں ہے اعز امر اللہ یعزک اللہ، کہ اللہ کے دین کو غالب کرو، اللہ تم کو غالب اور معزز بنا دیں گے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ دین کی جو عظمت ہے اور دین کی جو اہمیت ہے وہ سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اور انسان اپنی جانب سے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے دین کی سبکی ہو، یعنی لوگ یہ کہنے لگے کہ دیکھو جی فلاں آدمی ہے، اس نے ایسا کام کیا جو خلاف شریعت تھا یا جو دین کے خلاف تھا، کہ جس سے دین بدنام ہوتا ہو۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے ہر قول سے، فعل سے، عمل سے یہ محسوس ہو کہ دین کو غلبہ حاصل ہے، ہماری طبیعت کو غلبہ حاصل نہیں ہے بلکہ دین کو غلبہ حاصل ہے۔ اور جب ہم دین کو غالب کریں گے، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو مغلوب کریں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم کو غالب اور معزز بنائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ معزز بننا اللہ کی نظر میں ہے، معزز بننا مخلوق کی نظر میں نہیں ہے۔ اور جب آدمی اللہ کی نظر میں معزز ہوگا، مکرم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ مخلوق کی نظر میں بھی معزز اور مکرم بنا دیں گے۔ کیونکہ بہت سے لوگ محض اس وجہ سے ایسی وضع خطا کو اختیار کرتے ہیں، ایسے طور طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس کا مسلمانوں کے طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، چاہے وہ لباس ہے، چاہے وہ وضع خطا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کا انداز ہے۔ اور وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے مقابل ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے، ایک صحیح وضع خطا ہوتی ہے، صحیح لباس ہوتا ہے، صحیح انداز ہوتا ہے، لیکن اس صحیح انداز، وضع خطا اور لباس کو اختیار کرنے میں ذہن یہ ہوتا ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ معاشرے کے اندر اگر ہم نے ایسی وضع خطا اختیار کر لی تو ہماری تو سبکی ہوگی، ہم تو معاشرے کی نظروں کے اندر گر جائیں گے۔ تو اب یہ جو ایک عزت انسان اپنی بناتا ہے، جو دین کے راستے کو چھوڑ کر، دین کے طریقے کو چھوڑ کر ایک خود ساختہ تو ہو سکتی ہے اور اپنی نظر میں خود کو معزز سمجھنا تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں معزز بننا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب سے بہتر اسوہ اور طریقہ کس کا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہستی اس کائنات میں کون ہے؟ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ تو جب سب سے بہتر یہ ہستیاں ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سب سے بہتر ہے، تو ظاہر ہے کہ جو اس بہتر کو لے گا وہی تو بہتر ہوگا، اور اس بہتر کو چھوڑ کر انسان بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انسان کے سوچ کی ایک ایسی بیماری ہے اندر کی کہ جسے انسان اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز اس کے لیے باعث ذلت ہوتی ہے، کہ یہ اندر کی ایک ایسی خرابی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ صحیح حقیقت کو قبول نہیں کرتا۔ اور وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر وہ رات کو کہے دن ہے تو کیسے مانا جائے گا کہ بھئی رات جو ہے وہ دن ہے۔ اس لیے دین پر عمل کرنے میں خواہ انسان کسی بھی علاقے میں ہو، کسی بھی ماحول کے اندر ہو، لیکن کبھی اس کے اندر سبکی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہمارے حضرت ڈاکٹر صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یونیورسٹی میں جاتے تھے اور تہبند پہن کے جاتے تھے۔ اب اندازہ لگائیے، تو کیا انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی؟ تعلیم تو حاصل کی، لیکن کیا تھا کہ دوسروں سے مغلوب نہیں ہوئے۔ یہ نہیں سوچا کہ میں یونیورسٹی جا رہا ہوں اور یونیورسٹی جا رہا ہوں تو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو تہبند میں جا رہا ہے، امتحان دینے جا رہے ہیں تو وہی کرتا اور تہبند ہے اور اسی میں جا کر امتحان بھی دے رہے ہیں۔ تو کسی سے متاثر نہیں ہوئے، اور کیا تعلیم نہیں ملی؟ تعلیم بھی مل گئی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے اس وضع خطا کی وجہ سے، اس اللہ والوں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے کیا انہیں بلند مرتبہ اور مقام بھی عطا فرمایا کہ دنیا نے اپنے سر پہ بٹھایا۔ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے
تو اس لیے کبھی اس چیز سے جو ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے. اور کہیں معاشرے کے اندر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بعض جگہ پر گئے, جیسا ماحول دیکھا اپنے کو ویسے ماحول میں ڈھال لیا. کہیں پر گئے تو ٹوپی اتار کر جیب میں رکھ لی کہ لوگ کیا کہیں گے, سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے. کسی ماحول میں گئے تو وہاں پر جو ہے وہ داڑھی کتروا لی کہ لوگ کیا کہیں گے. تو یاد رکھیے کہ اتنی مضبوطی انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ کسی بھی ماحول کے اندر جائے اسے اپنی وضع قطع کو نہیں چھوڑنا چاہیے, اپنی وضع کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے, اور اس ماحول سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. آج ہوتا کیا ہے کہ لوگ ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں. ایک عالم تھے, کہنے لگے جی فلاں انشورنس کمپنی ہے اور میں اس میں جو ہے وہ جاب کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے سب سے پہلی بات ان سے یہ کہی کہ دیکھو آپ جاب تو کرنا چاہتے ہو لیکن اپنی وضع کو نہ چھوڑنا, کیونکہ جو اس ماحول میں جاتا ہے پھر اس ماحول میں رنگ جاتا ہے. اور انشورنس بھی کون سا, اسلامک انشورنس, تکافل, اس میں جانا چاہتا ہوں. تو میں نے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ اس ماحول میں تو آپ جا رہے ہو لیکن اپنی وضع کو نہ چھوڑنا. آپ دیکھ لیں اسلامک بینکنگ ہو یا یہ تکافل ہو, جو بھی کچھ ہے, نام تو اسلامی ہے, ٹھیک ہے ہم اس کو مانتے ہیں جو علماء کہتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پر بھی اس چیز کی پابندی ہے جی ٹائی لگا کر بیٹھو. وہاں پر اگر ڈیوٹی پر آؤ تو پینٹ شرٹ کے ساتھ آؤ. تو کیا وہاں پر جب نام اس کا اسلامی ہے تو اسلامی وضع کے ساتھ لوگوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے؟ آخر اس میں رکاوٹ کیا ہے کہ وہ کاروبار ہے, اگر اس کو کاروبار کا آپ درجہ دیتے ہو, بزنس کا درجہ دیتے ہو, اسلامی اصولوں پر آپ اس کام کو کرتے ہو, تو اس کام کرنے والوں کی وضع درست کیوں نہیں کراتے؟ اور پھر وہی ہوا کہ جب وہ اس ماحول کے اندر گیا, اس ماحول کے رنگ میں رنگے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر کیونکہ میں نے تو سب سے پہلی بات یہی کہی تھی کہ اگر جانا چاہتے ہو تو بے شک چلے جاؤ لیکن اپنی وضع کو مت چھوڑنا. تو وہ ہم سے بھی پھر کٹ گیا, پھر ہم سے بھی ملنا جلنا چھوڑ دیا. اور ایک دفعہ کہیں پر اتفاق سے ملاقات ہو گئی یہیں کراچی میں, تو آمنا سامنا ہو گیا, تو پھر بڑا شرمندہ. تو اس لیے کبھی کسی ماحول سے متاثر نہیں ہونا چاہیے, اتنی مضبوطی انسان کے اندر ہونی چاہیے, اور یہ سوچے کہ روزی کا رازق تو اللہ ہے, روزی کا رازق تو اللہ ہے, اللہ پر یقین اور بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ کیا کسی روزی کو اللہ نے کسی لباس کے ساتھ جو ہے وہ پابند کیا ہے؟ ایسا لباس پہنو گے تو پابندی ہوگی, اور اگر ایسا لباس نہیں پہنو گے تو پابندی نہیں ہوگی؟ نہیں, بلکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو داماد ہیں کاشف, جب ان کو جاب ملی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو تو پینٹ شرٹ میں آنا پڑے گا. تو انہوں نے اسی وقت وہاں پر ریزائن لکھا کہ میں یہ لباس پہن کے میں نہیں آ سکتا. اور جب واپس آنے لگے تو انہوں نے بلایا اور کہا کہ نہیں آپ واسکٹ پہن کر تو آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں واسکٹ پہن کر آ سکتا ہوں. کہا ٹھیک ہے آپ واسکٹ پہن کر آئے. تو آدمی اگر ہمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. اس لیے ہمت کو جو ہے وہ مضبوط رکھنا چاہیے اور متاثر کسی سے نہیں ہونا چاہیے. آج ہوتا کیا ہے کہ ہم متاثر ہو جاتے ہیں, کسی ایسے ماحول کے اندر گئے کہ جہاں پر مخلوط اجتماع ہے. آج یہ بلا عام ہو چلی ہے کہ آہستہ آہستہ جو شادی ہال میں لان میں جو پارٹیشن ہوتے تھے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. مخلوط اجتماع, تو پھر انسان کی کیسے غیرت گوارا کرے کہ اس مخلوط اجتماع کے اندر وہ بیٹھے؟ تو ایسے اجتماع کو چھوڑ کر چلا ہے کہ جہاں پر صریحاً ایک شریعت کی تعلیم کا مذاق اڑایا جائے, اس ماحول کے اندر کس طرح سے بیٹھے. اور اس مخلوط اجتماع کے اندر اللہ کی رحمت کہاں ہوگی, وہاں تو اللہ کا غضب ہوگا. اس غضب کی جگہ پر کیسے بیٹھنا آدمی گوارا کرے؟ اس سے بہتر ہے کہ واپس چلا ہے, تاکہ اس سامنے والے کو یہ تو پتہ چلے کہ ہاں میں نے کوئی غلطی کی ہے, کوئی برا کام کیا ہے, کہ جب ہی لوگ یہاں پر آئے نہیں. اس لیے بالخصوص ایسے جگہ پر کہ جہاں پر اس قسم کے اجتماعات ہوں تو پھر وہاں پر علماء کو اور جو مقتدی حضرات ہیں ان کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے, اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر مقتدی حضرات ایسی جگہوں پر گئے تو لوگ تو حجت پکڑیں گے, جی فلاں صاحب آئے تھے, جائز ہوگا جبھی تو آئے تھے, تو لوگ حجت پکڑنے لگیں گے. اس لیے ایسی چیزوں کا اعلانیہ جو ہے بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ بھئی انسان کی غیرت ایمانی اس چیز کو گوارا نہیں کرتی. اس لیے جب ہم دین کو عزت دیں گے, بنیادی بات یہ ہے
کہ جب اللہ کے دین کو عزت دیں گے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں گے، جب اللہ ہم کو غالب کرے گا اور جب اللہ ہم کو عزت عطا کرے گا، یعنی ہماری عزت دین کی عزت کے ساتھ وابستہ ہے، دین کی عزت ہماری عزت کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کا دین تو غالب ہے، اللہ کا دین تو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لیکن اگر ہم اس دین پر چلیں گے، اس دین کی عظمت کو اپنے دل کے اندر قائم کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ہم کو غالب کر دے گا اور اللہ جو ہے وہ ہمیں معزز اور مکرم بھی بنا دے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی کہ اسلام کے اندر جو جہاد ہے، اس جہاد کا جو منشا ہے وہ حکومت کرنا نہیں ہے کہ کسی حکومت پہ قبضہ کرنا ہے اور حکومت کا قائم کرنا ہے، تو جہاد کسی حکومت کے قائم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جہاد اعلی کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے ہے کہ اس زمین پر اللہ کا کلمہ بلند ہونا چاہیے، اللہ کا نام اور اللہ کا دین بلند ہونا چاہیے، اور مقصود اس سے حکومت نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حکومت مقصود ہے، تو حکومت مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کو غالب کرنا مقصود ہے۔ اور آج جو اللہ کا دین ہمیں غالب نظر نہیں آتا، اس کا بڑا سبب یہی ہے کہ انفرادی طور پر ہم نے اس دین کو اپنے اوپر غالب نہیں کیا۔ اگر انفرادی طور پر ہم اس دین کو اپنے اوپر غالب کریں، اپنی ذات پر غالب کریں، اپنے گھر والوں پر، اپنے ماتحتوں پر اللہ کے دین کو اگر غالب کریں، تو بھائی اسی انفرادیت سے اجتماعیت تشکیل پا جاتی ہے، اور پھر پورے ماحول اور معاشرے کے اندر ہمیں اللہ کا دین غالب نظر آئے گا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے، تو آخر لوگوں کو مشکل نظر کیوں آتا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ مشکل ہمیں نظر آتی ہے؟ تو حضرت نے اس کی بنیادی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ دین پر عمل کرتے ہیں اور کچھ لوگ دین پر عمل نہیں کرتے۔ تو رکاوٹ جو پیش آتی ہے ان لوگوں کی وجہ سے آتی ہے جو دین پر عمل نہیں کرتے۔ دین تو آسان ہے، دین یسر، دین پر عمل کرنا تو آسان ہے، لیکن مزاحمت اور رکاوٹ وہاں سے پیش آتی ہے جو لوگ دین پر عمل نہیں کرتے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں تو سود نہیں لیتا، سودی کاروبار نہیں کرتا، سودی قرضہ میں نہیں لیتا، لیکن دوسرا شخص کہتا ہے جی میں تو لیتا ہوں، میں تو یہ کام کرتا ہوں۔ اب سود کی لعنت ختم ہو تو کیسے ہو کہ اس کو ترک کرنے والے کم ہیں اور اس پر عمل کرنے والے لوگ زیادہ ہیں؟ تو اصل مزاحمت وہاں سے ہے کہ جن لوگوں نے دین کو چھوڑ رکھا ہے، ورنہ دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، دین پر عمل کرنا تو آسان ہے، لیکن وہ مزاحمت، وہ رکاوٹ اگر کہیں سے آتی ہے تو وہ ہمارے اپنے لوگوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور اگر سب لوگ دین پر عمل کرنے لگ جائیں تو آج رشوت کا خاتمہ بھی ہو جائے، سود کا خاتمہ بھی ہو جائے، بے پردگی کا خاتمہ بھی ہو جائے، بے حیائی کا خاتمہ بھی ہو جائے، سب کچھ صحیح ہو جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ سب دین پر عمل کرنے والے بن جائے۔ تو اس لیے حضرت نے یہاں پر فرمایا کہ کوئی کام ایسا مت کرو کہ جس سے دین کی سبکی ہوتی ہو، یعنی دین کا ہلکا پن اور استہزاء اور استخفاف یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور خاص کر کسی بھی دین کے مسئلے کا ایک انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس کے اندر بدعملی ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی ایک وقت میں 100% دین کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتا، کہیں نہ کہیں اس سے کوتاہی ہوتی ہے، تو اب اسے وہ کوتاہی اپنی طرف منسوب کرنی چاہیے، اور دین کے کسی مسئلے کے بارے میں استخفاف اور ہلکا پن اس کی طبیعت میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی اگر کسی سنت پہ عمل نہیں کر رہا، اگر وہ داڑھی نہیں رکھ رہا، تو اسے اپنے آپ کو مجرم سمجھنا چاہیے، داڑھی کے بارے میں ہلکا پن اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی خاتون اگر پردہ نہیں کرتی، اس کو اپنے کو مجرم سمجھنا چاہیے، لیکن پردے کے بارے میں ہلکا پن اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر استخفاف اندر آ گیا تو پھر ایمان چلا جائے گا، پھر اس استخفاف کے ساتھ ایمان کہاں رہے گا؟ اس لیے کم از کم ایک گنہگار درجے کا مومن کا جو ایک اس کے اوپر جو ایک نام تو کم از کم یہ باقی رہے کہ ہاں بھائی یہ ایمان والا ہے، چاہے وہ گنہگار ہے، اپنے کو قصوروار سمجھے، اپنے کو مجرم سمجھے، لیکن اس کی نظر میں یہی بات ہونی چاہیے کہ ہاں داڑھی ہمارے نبی کی سنت ہے، اور یہ ایک نیکی ہے، ایک بھلائی ہے، پردہ ایک بھلائی ہے، پردہ ایک حفاظت ہے، لیکن میں مجرم ہوں، میں قصوروار ہوں کہ میں اس پر عمل نہیں کر رہا۔ تو
تو بجائے اس کے کہ دین کے کسی مسئلے کے بارے میں استخفاف ہو، ہلکا پن ہو اور پھر اس کے بارے میں لب کشائی ہو، آج اتنی بے باکی لوگوں کے اندر آ چکی ہے کہ بے دھڑک لوگ دین کے بارے میں ہلکے الفاظ استعمال کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے ایمان کیسے بچے گا، کیسے محفوظ رہے گا. اس لیے ایسی صحبتوں سے، ایسی دوستیوں سے اپنے کو دور رکھنا چاہیے. اس لیے فقہا نے صاف لکھا ہے کہ کوئی شخص اگر یوں کہے کہ جی روزہ تو وہ رکھے کہ جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، فرمایا کہ اس کے ایمان کا نقصان ہو گیا، اس نے اپنا ایمان ضائع کر دیا. اس کا ایمان کہاں باقی رہا کہ روزہ کا اس لیے ہے، اس نے روزے کی حقیقت کو نہیں پہچانا. تو ایک انسان کوتاہی کر سکتا ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن روزہ چھوڑ کر اپنے کو قصوروار سمجھے اور روزے جیسی عبادت کی عظمت اپنے دل کے اندر رکھے کہ ہاں یہ تو ایک فریضہ ہے لیکن میں مجرم ہوں، میرا قصور ہے، میری شامت اعمال ہے کہ میں عمل نہیں کر رہا. ایک بے نمازی نماز کے بارے میں تو ہلکی رائے کا اظہار نہ کرے، لیکن اپنے کو مجرم سمجھے کہ میری شامت اعمال ہے کہ میں نماز کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن نماز تو محتم بشان فریضہ ہے. تو دین پر چاہے عمل میں کوتاہی ہو، لیکن دین کی عظمت اور اس کی اہمیت دل کے اندر ہونی چاہیے، اس کے بارے میں کوئی استخفاف نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کا جو ایمان ہے وہ ایمان بچا رہے گا، اور کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیں گے اور کہیں نہ کہیں انسان صحیح راستے پر ضرور پلٹ کر آئے گا. لیکن دین کی عظمت اور اس کے احکامات کی اور اس کی عبادات کی عظمت دل کے اندر ہونی چاہیے، کبھی ہلکا پن نہیں آنا چاہیے. اور جب اس دین کو ہم غالب کریں گے اللہ ہم کو غالب کر دے گا، اللہ ہم کو معزز بنا دے گا. آج دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر جو ذلت اور پستی ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ آج دین کو چھوڑ کر ایک وہ صحابہ کا زمانہ تھا، وہ کیسا زمانہ تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، خلفائے راشدین کا زمانہ، وہ کیسا زمانہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مانعین زکوٰۃ سے جہاد کے لیے، جبکہ جبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص روک رہا ہے کہ یہ وقت نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، میں ابھی جا کر ان سے جہاد کروں گا. اگر وہ ایک رسی بھی دیتے تھے تو وہ بھی ان سے میں وصول کروں گا. کیا تھا؟ دین کی عظمت کو قائم کرنا تھا. تو ایک وہ زمانہ تھا، اور ایک آج کا زمانہ ہے کہ اپنا قبلہ و کعبہ کس کو بنا لیا جی؟ امریکہ کو بنا لیا، فلاں کو بنا لیا، یہود و نصارہ کو بنا لیا. اب یہی بات ہے، جب ان کو اپنا قبلہ و کعبہ بنا لیا تو پھر ذلت اور پستی میں گرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس ذلت اور پستی کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس لیے بھائی اللہ کے دین کو غالب کرنا یہ ہم میں سے ہر ایک کی انفرادی ذمہ داری ہے، انفرادی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے. ہماری حکومت اپنے اوپر خود کی حکومت ہے، کسی اور کی حکومت کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ سرکار کو آرڈر جاری کرے گی تو ہم نماز پڑھیں گے، اپنی وضاقتہ صحیح کریں گے. ارے بھائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین کامل مکمل ہمارے پاس چھوڑ کر گئے، اور وہ ہم تک صحابہ نے وہ دین پہنچایا. اب کس چیز کی کمی ہے؟ عمل کی کمی ہے. ہمت کر کے اس دین پر عمل کرو، اس دین کو غالب کرو، اللہ عزت بھی دے گا، اللہ غلبہ بھی دے گا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.